سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو سیاسی صورتحال ہے، تحریک لبیک کے دھرنے ہیں، دھرنے آپ لوگوں نے دینے تھے، دھرنے انہوں نے شروع کر دیے، شہباز شریف کی رہائی، آج کے ان ایونٹس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آسما بی بی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سیاسی منظرنامہ جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت ملک جو ہے کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہے جس میں غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ جتنی آج ہے اس سے پہلے کبھی ہماری تاریخ میں شاید نہیں ہوئی، کہ ایک حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں وہ اگر بر وقت نہ کیے جائیں اور معاملات کو سنبھالا نہ دیا جائے اور اپنے ہی فیصلے جو ہیں وہ اس انداز سے کیے جائیں کہ خود ہی نہ پتا ہو کہ ہم کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے ملک میں ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جیسے آج کل ہے، کہ آپ معیشت کو دیکھ لیں، سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، اور مہنگائی بے روزگاری کو دیکھ لیں، پبلک کے ڈپریشن کو دیکھ لیں، کووڈ اور یہ جو اتنی بڑی جو پینڈیمک آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ہم نے جس غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک افراتفری ہے، اور اگر حکومت ہے بھی ہے تو مجھے بے بس نظر آتی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حکومت کی گرفت حالات پر نہیں ہے اور وہ بس ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ قسم کے طریقے سے اپنے معاملات چلا رہی ہے، اور حالات کو سدھارا دینے کے بجائے صرف مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا، ان پر الزامات اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے ملک کے مسائل کم نہیں ہوتے، ملک آگے نہیں بڑھتا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا ذمہ دار آپ عوام کو تو نہیں ٹھہرا سکتے، یہ تو حکومت وقت ہوتی ہے جس میں ملک کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، جس نے سمت دینی ہوتی ہے۔ جی سر، آپ نے صحیح فرمایا، یہ تو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، لیکن سیاسی صورتحال بھی بڑی مخدوش ہے۔ عوام جو تھے، ظاہر ہے جو آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن نے عوام کو مایوس نہیں کیا؟ اور حالیہ آپ کی جو لڑائی اور چپکلش اور اختلافات پی ڈی ایم کے ہیں، اس نے تو کافی زیادہ عوام کو مایوس کر دیا ہے، نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آسما بی بی، یہ یقیناً شاید ہم نے ایک دوسرے کو تو مایوس کیا ہوگا، لیکن عوام کو تو پیغام یہی ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی۔ خاص طور پر میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ہم اتحاد میں رہے کبھی نہیں رہے، زیادہ تر تو ہم نے اکیلے ہی اس ملک کے عوام کا ساتھ دیا ہر مشکل گھڑی میں، اور خواہ وہ پارلیمان ہے کے اندر ہے یا پارلیمان کے باہر ہے، ہماری جدوجہد تو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، تو اس میں تو ہم کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو یقیناً آپ نے ٹھیک کیا ہے، کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا اس سٹیج پر آ کر اس طریقے سے کمزور ہو جانا، اور دو بڑی جماعتوں کو جو ہے وہ جو کہ میزبان تھیں، جو کہ جنہوں نے اس کو معرض وجود میں لانے کے لیے کوشش کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہماری قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اے پی سی کا انعقاد کیا، اور اسی میں پھر پی ڈی ایم نے جنم لیا، تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ مہمانوں نے میزبان کو گھر سے نکال دیا، اور یہ واقعی ایسی صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے عزم جو ہے وہ ایک اچھی سیاست کا، ایک آگے بڑھنے والی سیاست کا، ایک خدمت کی سیاست کا، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم جو ہے اس پر ہم پوری طرح قائم ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور کردار ادا کرے گی۔ جی، آپ بڑے اچھے جملے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ میزبان کو نکال دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ میزبان نکل گئے ہیں، یا میزبان کوئی اور اب تحریک یا موومنٹ شروع کریں گے؟ پی ڈی ایم اب صرف مولانا فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو دیگر 7 جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں آسما، سیاست میں تو کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا، سیاست ایک اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاست جو کرنے والے ہیں، جو
پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا منشور کیا ہے, اس کے اہداف کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اور جو اس کے گول ہیں وہ کس طرح اچیو کرنا چاہتی ہے. ہمیں تو اپنی سیاست پر کبھی ابہام نہیں رہا, اور ہم نے اپنے دوستوں کے سامنے بھی یہ بات ہمیشہ واشگاف الفاظ میں رکھی کہ جب انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ بھی استعفے دے دیں, ہم بھی استعفے دیتے ہیں, اسمبلیوں کو خالی کر دیں, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارے خیال میں سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا, اور یہ جمہوریت کے حق میں بھی نہیں ہوگا, پارلیمان کے حق میں بھی نہیں ہوگا. پھر وقت نے ثابت کیا کہ ہمارے نوجوان قیادت نے جو بات کی تھی کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے وہ ٹھیک ثابت ہوئی. آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی والے استعفے نہیں دیتے لہذا ہمیں بھی نہیں دینے. تو ہم تو اس وقت بھی وہی بات کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ بات کرنی چاہیے جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہو, جو سیاست میں کوئی مثبت رویہ ہو. خالی ضد کے پیچھے یا ایک انتقاماً یا غصے میں آ کر یا کوئی شخصی لحاظ سے ایک دوسرے کے خلاف ہو کر تو سیاست نہیں ہوتی, وہ تو بڑی کمزور سیاست ہوتی ہے, اور وہ تو پھر ملک اور قوم کے کسی فائدے میں نہیں ہوتی, نہ ہی وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. اچھا, لیکن کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی تو سر مولانا نے جو باپ پارٹی کی بات کی اور انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے باپ کو ہی باپ بنا لیا, اس کے اوپر آپ لوگوں نے اتنا کیوں غم کا اظہار کیا ہے جبکہ باپ سے ووٹ تو آپ نے لیے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے, ناٹ فار چیئرمین سینیٹ, تو اس پہ آپ کیوں اتنے ناراض ہیں اس بات؟ جی پہلی تو آسما آپ بڑے حالات پہ نظر رکھنے والی اینکر ہیں مجھے پتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کرتے ہیں باپ کی, تو باپ سے ہم نے کوئی ووٹ نہیں لیے. ہمارا تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ مولانا صاحب ہم سے پوچھ لیتے, وہ جو شو کاز نوٹس وغیرہ دینے کے بجائے ہمیں بلاتے, ہم سے پوچھ لیتے, ٹیلی فون کر لیتے, ہم ان کو بتاتے کہ ہم تو دلاور خان سے ہم نے ووٹ مانگا تھا, اور دلاور خان جو تھے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ افیلیٹڈ تھے, اور یہ 3 ممبران جو آزاد ہیں ان کے ساتھ تھے, اور وہ اگر گورنمنٹ کی بینچوں کو چھوڑ کر بھی اپوزیشن پہ بیٹھنا چاہیں تو کیا ہم ان کو انکار کر دیں؟ کل یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب قومی اسمبلی میں انتخاب لڑا تو انہوں نے جو زائد ووٹ حاصل کیے وہ کس کے تھے؟ وہ بھی گورنمنٹ کے تھے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے یا ان کے کسی الائی کے ہوں گے. تو کیا اس پہ کوئی ممانت یا قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ یہ تو بالکل بچگانہ سی بات تھی. اور پھر میں سچی بات ہے دکھ پارٹی کو شاید اس لیے زیادہ ہوا, کوئی اور بات کر دیتا تو شاید اس کو کوئی اتنی پرواہ نہ کرتا, لیکن مولانا صاحب کا تو ایک سٹیچر ہے, مولانا صاحب کا ایک تجربہ ہے, مولانا صاحب کا ایک عزت اور وقار کا پارٹی کے قیادت کے ساتھ ایک رشتہ ہے, ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا زیادہ یہ بات چھبی ہوگی پارٹی کے دوستوں کو اور ہمارے ورکرز کو اور ہمارے کیڈرز میں اور ہماری سیکنڈ لائن کو, لیکن ہماری قیادت نے تو بڑا اس پر میں سمجھتا ہوں تحمل کا اور بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا.